اور کہا ان برادران یوسف نے اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ نہیں آئے ہم تاکہ فساد مچائیں ہم ملک میں، اور نہیں ہم چور۔ کہا ان حکومت کے نمائندوں نے پس کیا سزا ہے اس چور کی تمہارے دین میں اگر ہو تم جھوٹے۔ کہا برادران یوسف نے اس کی سزا وہی شخص خود ہے جو پایا جائے چوری کا سامان جس کے سامان میں، بس وہی خود اس کی سزا ہے۔ ایسے ہی ہم سزا دیتے ہیں ظالموں کو۔ پس شروع کی تلاشی ان کے بھائیوں کے سامانوں کی، اپنے بھائی بنیامین کے سامان سے پہلے، پھر نکال لیا اس بادشاہ کے برتن کو اپنے بھائی کے سامان سے۔ ایسے ہی تدبیر کی ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے، نہیں تھا وہ یوسف علیہ السلام کے لے سکتا اپنے بھائی کو مصر کے بادشاہ کے مذہب میں، مگر یہ کہ چاہتا اللہ۔ بلند کرتے ہیں ہم درجے جس کے چاہتے ہیں، اور ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 73، 74، 75، 76، یہ 4 آیتیں پڑھی۔ ان میں تذکرہ ہے کہ جب برادران یوسف میں یہ اعلان ہوا کہ بادشاہ کا برتن گم ہو گیا ہے، اور ہمیں گمان یقین ہے کہ تم ہی چور ہو، اگر تم برتن ویسے واپس کر دو ہماری تلاشی کے بغیر تو پھر انعام ملے گا۔ 5 من گندم 1 اونٹ کا بوجھ انعام کے طور پر دیں گے، اور کوئی سزا نہیں ہوگی۔ اور اگر تم نے ویسے چوری شدہ مال واپس نہ کیا، ہم نے تلاشی سے تم سے برآمد کر لیا تو پھر سزا ہوگی۔ تو وہ بیچارے حیران ہو گئے، ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم سے کوئی چوک بھول ہوئی یا ہوئی بھی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا ہم تو چور نہیں ہیں۔ چوری کرنا یہ تو معاشرے کے اندر، ماحول کے اندر فساد مچانا ہوتا ہے، سارے معاشرے ماحول کو بگاڑنا ہوتا ہے۔ پورے محلے میں، علاقے میں ایک ہی بندہ چور ہو تو سارے محلے کو، علاقے کو خراب کر دیتا ہے۔ اور ہم تو نبی کی اولاد ہیں، ہم ملک میں، محلے میں، علاقے میں ماحول خراب کرنے تو نہیں آئے، ہم فساد مچانے تو نہیں آئے، اور ہم خاندانی لحاظ سے کبھی چوری میں مبتلا ہی نہیں ہیں۔ ہم تو چور نہیں ہیں، نہ ہم پر کوئی چوری کا کبھی الزام لگا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ٹھیک ہے تمہارا خیال یہی ہے، لیکن تم یہ بتاؤ کہ تمہارے دین کے مطابق چور کی سزا کیا ہے؟ اگر تمہارا یہ دعویٰ کہ ہم چور نہیں ہیں جھوٹا ثابت ہو جائے اور تم واقعی چور کلیئر ہو جاؤ، تو پھر چور کی سزا تمہارے دین میں کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے دین میں چور کی سزا یہ ہے کہ جس سے چوری برآمد ہو جائے وہ 1 سال کے لیے اس بندے کا نوکر ہو جاتا ہے، ملازم ہو جاتا ہے، اس کا وہ غلام بن جاتا ہے جس کی چوری کی ہے، بغیر تنخواہ کے اس کا کام کرے گا، جو کام وہ ذمہ لگائے گا، 1 پورا سال۔ یہ ہمارے ہاں سزا ہے، جو بھی چوری کرتا ہے ایسے ظالم کو ہم یہی سزا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، قافلے والوں کو پیش کر دیا یوسف علیہ السلام کے سامنے، یہ مسئلہ یہ ہے کہ برتن گم ہو گیا ہے، ہمیں ان پر گمان ہے، یہ کہتے ہیں ہم چور نہیں ہیں۔ یہ معاملہ ہے ان کے ساتھ طے یہ ہوا ہے کہ اگر چوری برآمد ہو گئی تو جس سے چوری برآمد ہو گئی وہ سال بھر کے لیے ہمارا غلام ہوگا۔ اب تلاشی شروع کی تو پہلے بڑے بھائیوں کے سامان کی تلاشی شروع کی، آخر میں جا کے وہ چھوٹا بھائی بنیامین اس کے سامان کی تلاشی لی تو اس سے وہ برتن برآمد ہو گیا۔ اب ان کے اقرار کے مطابق یہ بھائی 1 سال کے لیے یوسف کا غلام بن گیا۔ اب وہ بظاہر تو اپنے اقرار کے مطابق، اپنے دین کے مطابق مجبور ہیں، لیکن اگلی آیتوں میں آ رہا ہے کہ ان سب نے اجتماعی طور پر یوسف علیہ السلام سے درخواست کی
کہ اس کا باپ ہے بہت بوڑھا ہے، پہلے صدموں کا مارا ہوا ہے، لہذا آپ مہربانی کریں، ہم 10 میں سے جس کو چاہیں رکھ لیں، ہم آپ کا کام کریں گے، غلام بن کے رہیں گے، اس کی جگہ پر اس کو چھوڑ دیں کہ ہم بڑے عہد معاہدے کر کے اس کو لے آئے ہیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ تو بات غلط ہے، جرم کسی اور کا ہو، سزا کسی اور کو دوں، یہ میرے سے تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہاں پر فرمایا جا رہا ہے قالو، کہا ان برادران یوسف نے، تاللہ، اللہ کی قسم۔ عربی میں قسم کے لیے 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں، واللہ، باللہ، تاللہ، یہ تینوں لفظ عربی میں قسم کے لیے آتے ہیں، اور خود لفظ قسم اقسم باللہ یہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تم نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم، لقد علمتم، تم اس بات کو جانتے ہو، ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم اس لیے نہیں آئے کہ اس ملک میں فساد مچا۔ اب دیکھیں بات تو چوری کی ہے، لیکن چوری کو وہ خود فساد کہہ رہے ہیں۔ آج ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ایک بندہ جو معاشرے کے اندر، ماحول کے اندر، سوسائٹی کے اندر، محلے کے اندر، گلی کے اندر اللہ کا حکم توڑتا ہے وہ فسادی ہے۔ ہم اس کو فسادی نہیں، بندہ تو بہت اچھا ہے یار، بندہ تو بہت، جھوٹ بھی بولے جا رہا ہے، دھوکہ بھی کیے جا رہا ہے، دوسرے کے ساتھ فراڈ بھی کیے جا رہا ہے، اور ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں، بندہ بڑا اچھا ہے۔ حالانکہ سب سے بڑا فسادی یہی ہے۔ اور بندوں کے ساتھ نہ کریں، اللہ کے ساتھ جو کرتا ہے، مثلا نماز والا حکم خدا کا توڑتا ہے، زکوٰۃ والا حکم خدا کا توڑتا ہے، روزے والا حکم خدا کا توڑتا ہے، سچ بولنے والا حکم خدا کا توڑتا ہے، ماں باپ کے حقوق ادا کرنے والا حکم خدا کا توڑتا ہے، بہن بھائیوں کے حقوق ادا کرنے والا، ہم محلے کے حقوق ادا کرنے والا، جو اللہ کا کوئی بھی حکم توڑتا ہے یہ بندہ فسادی ہے۔ اور یہ قرآن کہتا ہے، بار بار کہتا ہے کہ جو بھی اللہ کا حکم اللہ کی زمین پہ توڑتا ہے یہ خدا کی زمین پر فساد مچا رہا ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو موجود ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین و آسمانوں میں کہیں بھی کوئی بگاڑ تمہیں نظر آئے تو یہ انسانوں کے اعمال کی وجہ سے، اعمال انسانوں کے بگڑتے ہیں تو پھر حالات زمین کے، ملک کے بگڑتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم اس مقصد کے لیے تو نہیں آئے کہ یہاں ہم چوری کرتے، شرارتیں کرتے، فساد مچاتے، وما کننا سارقین، ہم چور نہیں ہیں، ہم پر چوری کا الزام ٹھیک نہیں ہے۔ تو آگے حکومت کے جو کارندے تھے وہ کہنے لگے فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اگر تم اپنے دعوے میں جھوٹے ثابت ہو گئے تو جس سے چوری برآمد ہو جائے گی پھر اس کی سزا کیا ہے تمہارے دین میں۔ تو آگے انہوں نے خود بتایا کہ ہمارا جو دین ابراہیمی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، اب حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ سارا دین ابراہیمی والے لوگ ہیں۔ شام کے اندر جس علاقے کنعان میں یہ رہتے تھے وہاں جو دین ہے اس کے لحاظ سے قالو، کہا برادران یوسف نے، جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، چوری کی سزا ہمارے دین کے مطابق جس شخص کے سامان میں چوری کا سامان برآمد ہو گیا بس وہی اس کی سزا ہے۔ اس کی سزا یہی ہے کہ وہ بندہ 1 سال کے لیے اس کا نوکر بن جائے گا، بغیر تنخواہ کے وہ اس سے کام لے گا پورا سال، جس سے چوری ثابت ہو گئی۔ آج اگر اس طرح کا قانون بن جائے، کہتے ہیں یہ ہاتھ کاٹنے کا قانون تو ظالمانہ ہے اسلام کا، حالانکہ حقیقت یہ کہ اتنا انصاف ہے کہ ایک کے ہاتھ کٹیں گے تو 1000 چوری سے رک جائیں گے، لاکھوں چوری سے رک جائیں گے، چوری کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا، اور اس سے کتنے لوگوں کا مال، کتنے لوگوں کا ماحول محفوظ اور پاک ہو جائے گا۔ اگر وہ نہیں یہ کر لیں، آج کل تو ویسے امریکہ نے شور مچایا ہوا ابراہیمی اتحاد، ابراہیمی اتحاد، یہ بھی ایک دھوکہ دینا ہے مسلمانوں کو، بہت بڑا اوپر ہائی لیول پہ یہ بات چل رہی ہے کہ جی ابراہیمی اتحاد، یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسائی بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، مسلمان بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو سارے جب اس کو مانتے ہیں تو انہی کے مذہب پر اکٹھے ہو جائیں، دنیا کے اندر ایک دن چل مسجد ہو، اسی مسجد میں ادھر عیسائی بھی عبادت کر رہا ہو، ادھر مسلمان بھی کر رہا ہو، ادھر یہودی بھی کر رہا ہو، یوں اس طریقے کا۔ اب یہ کتنا خوبصورت نعرہ ہے، بظاہر تو یہ خوبصورت سا نعرہ ہے، بڑی اچھی فضا بن جائے گی اتحاد کی، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ دین اسلام پہلے دینوں کے لیے ناسخ ہے،
ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے آج عیسیٰ علیہ السلام بھی اگر تشریف لائیں گے تو وہ ہمارے نبی کا کلمہ پڑھیں گے، اپنی نبوت نہیں چلائیں گے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی فرض کر لے آ جاتے تو وہ بھی ایسا کرتے۔ ہر نبی اللہ سے یہ عہد کر چکا ہے کہ اگر میرے زمانے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو میں ان کا کلمہ پڑھوں گا اور اپنی امت کو بھی ان کے کلمے کا کہوں گا۔ تو پھر آج مسلمانوں کے ہوتے ہوئے، قرآن کے ہوتے ہوئے، نبوت محمدیہ کے ہوتے ہوئے کوئی ہمیں کہے کہ تمہارے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت بھی تم مان لو، چلے گی۔ نبی تھا عیسیٰ علیہ السلام، نبی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب نبوت حضور کے بعد کل طرق مسدود، جتنے اللہ تک پہنچنے کے راستے تھے سب بند کر دیے، اللہ نے خود ہی بند کر دیے۔ آج ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے غلامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی غلامی کے بغیر آج عیسیٰ علیہ السلام کے سچا دین جو اس وقت تھا، کوئی اس کی 100% بھی پیروی کرے وہ بھی نجات نہیں پا سکتا۔ کوئی تورات انجیل زبور کی پیروی کرے وہ بھی نجات۔ اس کا معنی تو یہ دین ابراہیمی کو مان لو، اتحاد ابراہیمی کو مان لو، یعنی وہ دین بھی تم کہو کہ ٹھیک ہے ہمارے برابر میں چل رہے ہیں، یہ تینوں راستے لاہور جا رہے ہیں، کوئی جس راستے پہ چلا جائے۔ ایسا نہیں ہے، اب لاہور جانے کا ایک ہی راستہ ہے، تیسرا دوسرا نہیں ہے۔ اب دین ابراہیمی، دین موسوی، دین عیسوی کوئی بھی نہیں چل سکتا، اب دین محمدی چلے گا۔ نجات اسی میں ہے، صرف اور صرف۔ کشتی نوح ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی سے بہر اگر نوح کا بیٹا بھی رہے گا تو غرق ہو جائے گا۔ آج اگر دین محمدی کے بہر کوئی نبی بھی رہے گا ہوتا ہوا تو وہ بھی غرق ہو جائے گا، نہیں بچے گا۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام ہمارا ایمان ہے، تشریف لائیں گے، 40 سال پورے پھر دنیا میں رہیں گے، لیکن وہ دین محمدی، دین اسلام کے تابع بن کے رہیں گے، اور دین اسلام پہلی نماز جو پڑھیں گے وہ مہدی علیہ السلام کے پیچھے پڑھیں گے، امام بن کے نہیں پڑھیں گے۔ پہلی نماز ابراہیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو پہلی نماز صبح کی نماز ہوگی دمشق کی جامع مسجد میں، اور وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے، جو امت محمدیہ کا ایک عالم دین ہوگا، مجدد ہوگا اس وقت کا، وہ امامت کرائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے۔ تو فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں یہی مسئلہ تھا، کذالک نجزی الظالمین، ہم ظالموں کو ایسی سزا دیں۔ اب ذرا الفاظ دیکھیں قرآن میں، بات کس کی چل رہی ہے؟ چور کی بات تو چوری کی چل رہی ہے، لیکن قرآن کیا کر کذالک نجزی الظالمین، ہم ظالموں کو ایسی سزا دیتے ہیں۔ جو کسی کا مال چوری کرتا ہے وہ ظالم ہے، جو کسی کی بات چوری کرتا ہے وہ بھی ظالم ہے، جو کسی کا کوئی حال چوری کرتا ہے وہ بھی ظالم ہے۔ اب ان چیزوں کو ہم نہیں سمجھتے، مال چوری کرنے کو ہم ظلم سمجھتے ہیں کہ جی میرے سے 10 روپے چھین لیے، میرے سے 100 روپیہ چھین لیا، لیکن جب آپ کسی مسلمان کا کوئی عیب دیکھتے ہیں اور وہ عیب معاشرے میں بیان کرتے ہیں تو آپ اس سے بھی بڑے چور ہیں۔ آپ کسی مسلمان کو کسی حالت میں دیکھ لیتے ہیں جو مناسب حالت نہیں ہے، اب آپ وہ لوگوں کو بیان کرتے ہیں کہ فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، تو آپ اس سے بڑے چور ہیں۔ 100 روپے 1000 روپے سے یہ بڑی چوری بنتی ہے۔ یہاں پر عجیب سا نقطہ لکھا ہے مفسرین نے کہ جس وقت برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کے خلاف حسد کیا اور باپ کو بہلا پھسلا کے کسی شکار پہ لے جائیں گے، کھیلے گا، کودے گا، کھائے گا، پیے گا، ہمارے ساتھ بھیجو، بظاہر تو اس کو کسی طریقے سے قائل کر کے لائے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ گویا اس وقت یہ اپنے بھائی کو اپنے باپ سے چوری کر کے لائے ہیں، اس لیے کہ دھوکے سے لائے، اندر دل میں کچھ اور تھا اور زبان سے باپ کے سامنے کچھ اور ظاہر کیا۔ اندر میں بھائی کی دشمنی تھی، بھائی کو مارنا، کنویں میں پھینکنا چاہتے تھے، لیکن باپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اس کو قرآن کہہ رہا ہے گویا انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے باپ سے چوری کیا، اور اللہ نے سزا یہ دی کہ آج وہ پورے کے پورے 10 بھائی اسی یوسف کے سامنے چوری کے الزام میں کھڑے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم چور نہیں ہیں، الزام ان پر چوری کا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم چور نہیں ہیں۔ تو فرمایا یہ چوری کرنا ظلم ہے، کسی کا مال، کسی کی جان، کسی کی عزت سے کھیلنا
یہ ظلم ہے۔ فبدأ بأوعیتہم، پھر انہوں نے تلاشی کی، ابتدا کی ان بھائیوں کے سامانوں سے، قبل وعاء اخیہ، یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی بنجامین کے سامان سے پہلے، ثم استخرجہا، پھر آخر میں جا کے نکالا اس بادشاہ کے چھپے ہوئے اس برتن کو، من وعاء اخیہ، یوسف علیہ السلام کے بھائی بنجامین کے برتن سے۔ اللہ فرماتے ہیں، عجیب جملہ ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ تدبیر یوسف علیہ السلام کے لیے ہم نے کی، یعنی اللہ اپنے ولیوں کے فعل کو اپنا فعل بتا رہا ہے۔ اس کو ذرا بندہ سوچنا نسبت کو کہ ایک کام کیا تو کس نے ہے؟ یوسف علیہ السلام نے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کام ہم نے کیا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے سفر کرنے لگے اور کافر نے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ کنکریاں اٹھائیں اور یوں پھینکیں، تو یہ ساری کنکریاں ان کی آنکھوں میں ہم پہنچا دیں گے، وہ آنکھیں ملتے رہ جائیں گے، آپ چلے جائیں آرام سے، یہ آپ کو دیکھ بھی نہیں سکیں گے۔ تو اس کو اللہ فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے محمد جب آپ نے کنکریاں پھینکی نا، وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ اللہ نے پھینکی ہے۔ حالانکہ کس نے پھینکی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے پھینکی، لیکن اس پھینکنے کو اللہ فرماتے ہیں آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی ہے۔ حضور کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے، گویا یہ ہے نسبت کہ اللہ والوں کے فعل کو اپنا فعل بتلاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام تو نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنے کے لیے جو تدبیر اختیار کی ہے کہ برتن جو چھپایا، پھر برتن برآمد ہوگا تو بھائی کو اپنے پاس سال کے رکھنے کا مجھے ہیلا مل جائے گا، یہ ہیلا یہ تو نے نہیں کیا، یہ ہم نے کیا ہے۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے کذالک کدنا، ہم نے مکر کیا ہے، ہم نے یہ ہیلا کیا ہے، ہم نے یہ چال چلی ہے، لے یوسف علیہ السلام کے لیے، تاکہ وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس روک سکیں۔ ما کان لیأخذ اخاہ، اور نہیں تھے وہ یوسف علیہ السلام کے لے سکتے اپنے بھائی کو بادشاہ مصر کے مذہب کے مطابق، ہاں مگر یہ کہ اللہ چاہتا کوئی تدبیر پیدا کر سکتا تھا، اور بلند کر ہم درجات جس کے چاہتے ہیں، جو اس کو عجیب عجیب حکمتیں سمجھا دیتے ہیں۔ اور یاد رکھو ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے، کوئی اپنے علم پر ناز نہ کیا کرے، کوئی اپنے علم پر اترایا نہ کرے، فخر نہ کیا کرے۔ جتنا کوئی عالم علم والا ہے اس سے بڑا عالم اور ہوگا، وہ جتنا علم والا ہے اس سے بڑا اور ہوگا، پھر جتنا کوئی بڑا ہوگا اللہ تو اس سے بڑا ہے ہی ہے۔ اس لیے فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے اوپر علم والا ہے۔ توریہ اور ہیلا یہ دو لفظ ہوتے ہیں ہماری عربی زبان میں۔ توریہ ہوتا ہے کہ میں ایک بات کرتا ہوں، میرے ذہن میں اس کا معنی اور ہے، لیکن عام معاشرے میں اس کا معنی اور سمجھا جاتا ہے۔ اب وہ بات میں لوگوں کے سامنے کروں گا، لوگ سمجھیں گے وہ معنی جو عام مشہور ہوتا ہے لوگوں میں، لیکن میرے ذہن میں ہوگا اور معنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ ایک میلے میں جایا کرتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی آ گئے، چلو جی ہمارے ساتھ میلے میں، وہ ادھر شغل میلہ ہوتا ہے وہاں چلے ہمارے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ اب یہاں انہوں نے سمجھا بیماری سے مراد بخار ہے، سر درد ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، یہ بیماری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ بیماری نہیں تھی۔ انہوں نے فرمایا بیماری مجھے یہ ہے کہ تم جو شرک کرتے ہو، تم جو بت خانے آباد کیے ہوئے ہو، اس سے دیکھ تمہیں اس حالت میں دیکھ کے مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے یہ بیماری ہے۔ اب وہ چلے گئے اپنے میلے پر، یہ نہیں گئے، انہوں نے پیچھے سے ان کا پورا بت خانہ توڑ دیا اور بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا۔ اب جب وہ واپس آئے، یہ کیا ہوا ہمارے بتوں کے ساتھ؟ وہ جی ایک آدمی ہے نوجوان ابراہیم، وہ ہمارے بتوں کا تذکرہ اچھے انداز سے نہیں کرتے، کام اسی کا ہوا، پکڑ کے لاؤ اس کو۔ جب پکڑ کے لائے تو پھر یوسف اور ابراہیم سے پوچھا یہ تو نے کیا؟ فرمایا فعلہ کبیرہم ھذا۔ اب یہاں جملہ عجیب ہے، اگر اور فعلہ اس کو الگ کیا جائے، کیا ہے اس کو، یعنی اقرار کر لیں میں نے کیا، لیکن کبیرہم ھذا بڑا ان کا یہ ہے جس کے سر پہ کلہاڑا ہے۔ اگر جملے کو ملا کے بنایا جائے فعلہ کبیرہم ھذا کا معنی عربی لحاظ سے فاعل کبیرہم کو بناؤ، اس بڑے نے کیا ہے جس کے سر پہ کلہاڑا ہے۔ اب وہ سمجھے یہ کہہ رہا ہے کہ اس بڑے نے کیا ہے، کلہاڑا جو اس کے پاس ہے بھی ہمارا خدا، تو اس بڑے نے چھوٹوں کو مار دیا ہوگا، ساروں کو توڑ دیا۔
لیکن ابراہیم علیہ السلام کا معنی یہ تب فعلہ وہ الگ ہے، میں اقرار کر رہا ہوں کہ میں نے کیا ہے، لیکن بڑا یہ ہے کچھ اس سے لو، اب یہ توریہ ہے۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کی، آپ کی بیوی آپ کے ساتھ تھی، ایک ایسے علاقے سے گزرنا ہوا جس کا بادشاہ بڑا بد کردار ظالم تھا، اس طرح کی عورت جب نظر آتی تو وہ رات گزارنے کے لیے اس کو اپنے پاس لے لیتا، لیکن اتنا اس کے اندر حیا تھا، آج وہ حیا بھی نہیں رہا کہ اگر کوئی کہتا یہ میری بہن ہے، پھر نہیں، بھائی کے سامنے بہن کی بے حرمتی بے عزتی نہیں کرتا تھا، اتنا شرافت اس ظالم میں بھی تھی، اور آج خود بھائی کے ہاتھ سے بہن محفوظ نہیں ہے۔ کتنے واقعات ہیں ہمارے سامنے، باپ کے ہاتھ سے بیٹی محفوظ نہیں ہے۔ میرے پاس ایک شادی شدہ عورت آئی ہے، شادی شدہ عورت میرے پاس آئی ہے، خود میرے پاس آئی ہے کہ جب سے میں نے شادی کی تو میں نے اپنے خاوند کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے کہا خدا کے لیے مجھے کبھی میرے باپ کے گھر اکیلا نہیں بھیجنا۔ وہ حیران ہو گیا، ابھی تیرے باپ کا گھر ہے، نہیں بھیجنا مجھے، جب بھی بھیجنا میرے ساتھ راتیں گزارنے ہیں ٹھیک، ورنہ کبھی مجھے وہاں چھوڑ کے تمہیں نہیں آنا۔ اور بعد میں وجہ یہی بتائی کہ وہاں میری عزت نہیں بچتی۔ اب یہ انداز ہو، باپ کے ہاتھ سے بیٹی محفوظ نہیں ہے، لیکن وہ جیسا کیسا بھی تھا ہم اس کو بد کردار کہہ رہے ہیں، لیکن اتنا اس کے اندر بھی حیا تھا، اگر بتاتا کہ یہ میری بہن ہے پھر کہتا کچھ نہ کہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو رات اسی علاقے میں آ گئی، اس کے کرندے درندے آ گئے، حسین جمیل نوجوان عورت ہے، پکڑو اس کو ہمارے اپنے بڑے کے پاس لے جاتے ہیں، اس کا ہمیں آرڈر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تیری کون ہے؟ فرمایا اختی، میری بہن ہے، حالانکہ تھی کون؟ زوجتی، بیوی تھی، یوں کہنا چاہیے زوجتی، میری بیوی ہے، لیکن کہا کیا ہے اختی، میری بہن ہے۔ کیوں؟ انما المؤمنون اخوہ، سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے یہ مانا لیا کہ میرے ایمان کی بہن ہے، ویسے تو میری بیوی ہے، لیکن اگر وہ کہتے بیوی ہے تو عزت نہ بچتی۔ جس وقت فرمایا میری بہن ہے تو عزت بچ گئی، اللہ نے حفاظت کر لی۔ تو اس لیے اس کو کہتے ہیں توریہ، اور یہ توریہ ہیلا کرنا جائز مقصد کے لیے جائز ہے اور ناجائز مقصد کے لیے حرام ہے۔ اب ناجائز کے لیے کیسے ہوتا ہے؟ رمضان آ رہا ہے، یا یہ مولوی کہتے ہیں روزے رکھنے پڑیں گے، چلو ایسا کرتے ہیں رمضان میں چلے پہ چلے جاتے ہیں، مسافر ہوں گے تو پھر روزے نہیں رکھنے پڑیں گے، مسافر تو روزے نہیں، میں چلے کی مثال ویسے دے رہا ہوں، کسی بھی سفر پہ چلے گئے مسافر بن جاتے ہیں تو چلو رمضان کے روزوں سے بچ جائیں، پھر سردیوں میں رکھ لیں گے۔ اب یہ ایک ہیلا ہے، لیکن یہ ہیلا ناجائز ہے۔ زکوٰۃ دینی پڑتی ہے سال جب گزر جائے مال پر، اب یہ 1 مہینہ رہ گیا ہے، سال پورا ہو جائے گا زکوٰۃ دینی، چلو اس مہینے میں نیت کر لیتا ہوں میرا سارا مال میری بیوی کا۔ اب 1 مہینہ مال بیوی کا بن گیا، 11 مہینے میرا رہا، نہ میرے اوپر سال گزرا نہ اس پر سال گزرا، زکوٰۃ سے بچ گئے۔ اب یہ ہیلا کرے گا، یہ ناجائز ہے، لیکن اگر جائز کام سے ہیلا کرے گا تو جائز ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اور یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے یہ جملہ جو آخری وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، یہ ہمیں آج سکھاتا ہے۔ علم کے اندر ویسے تعلی 4 لفظ بھی کوئی جان لے تو وہ کہتا ہے بس میں ہی سب سے بڑا عالم بن گیا ہوں، تعلی ہے، اوپر کو گردن اٹھتی ہے، بڑا میں عالم ہوں۔ فرمایا نہیں، تیرے اوپر بھی اور عالم ہے، ذرا سر نیچے کر، عاجزی پیدا کر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔